السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریل وائز پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 252 سیریل ہے، 252. ہم کوشش کریں گے کہ آج یہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس کو ختم کریں، اور کل سے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زیادہ سے زیادہ 3 مہینے باقی. جو ہم سیریل لے کے چل رہے ہیں اس میں سے اب 3 مہینے کا ٹائم اور باقی ہے. تو اس کو شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم کل سے گفتگو کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور علاج کے سلسلے میں آپ نے کیا رہنمائی کی ہے، اور ایک آپ کو بیسک پالیسی بتائیں گے علاج کے بارے میں اسلامی، کہ علاج کون سا جائز ہوتا ہے اور کون سا ناجائز ہوتا ہے اور اس کا بیس کیا ہوتا ہے. تو اس علاج میں ہم علاج کو دونوں قسم بیان کریں گے، روحانی علاج بھی اور جسمانی علاج بھی، جو تعویذ دعا سب کے بارے میں ایک بہت ہی ایتھنٹک وے پہ بات کریں گے. زندگی رہی کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اللہ کے رسول سے کس قسم کی تعویذ ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، وہ جو بھی بات ہوگی انشاءاللہ کل اس کے بارے. اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اس ٹاپک سے تو آپ ان کو بتائیں اور آ کر کے غور سے وہ بات کو سنیں، کیونکہ اس وقت ہندوستان کا 90% طبقہ کسی نہ کسی عامل سے اٹیچ ہو چکا ہے. ہر آدمی ایک عامل کا نام جانتا ہے. عورتیں 4-5 جانتی ہیں، آپ ہو سکتا ہے 1 جانتے، جانتے سب ہیں. پورا ہندوستان اس وقت بیمار ہے. تو اس لیے آپ کو اس میں جاننا ضروری ہے کہ کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. تو بقیہ گفتگو ہماری یہ ہو رہی ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں ہم نے کیا بات بتائی تھی آپ سے کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہ پر خطبہ دیا ہے. ہم اس میں سے بیسک باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ کل جہاں میں نے آپ کو ختم کیا تھا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ سیریل سے ہو، اس میں کی جو مین پوائنٹس ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قال یا ایھا الناس، کہا ہے لوگو، ان للنساء علیکم حقا، کہ عورتوں کے اوپر تمہارے لیے خاص ذمہ داری ہے. یہ جان بوجھ کر کے اس طبقے کو، اس کے پہلے آپ کو بتایا تھا غلام کے بارے میں بتایا تھا کہ غلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص توجہ دلائی کہ لوگوں غلام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور صحابہ کی زندگی میں ہمارے پاس چونکہ ان کو اللہ کے رسول سے حقیقی محبت تھی، ہماری محبت تو جھنڈا جھنڈی والی ہے، لیکن ان کی اوریجنل محبت تھی. جب وہ ایک بات کہہ دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، اتار لیتے تھے. آپ کو بتایا تھا ایک واقعہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، غلام صاحب کا تھا اور انہوں نے کرتا خریدا. تو جب کرتا خریدا تو انہوں نے سیم کوالٹی کا کرتا اپنے غلام کے لیے بھی خریدا. تو جو صاحب ساتھ میں تھے انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ ان کے لیے معمولی سا خرید لیجیے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے حبیب نے یہ بات بتائی ہے کہ جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ. لہذا غلاموں کے ساتھ گھر میں وہ بیٹھ کر کھاتے تھے، اپنی پلیٹ میں کھلاتے تھے اور وہی کھلاتے تھے جو کھاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر غلاموں کے بارے میں، کیونکہ یہ 2 طبقے ایسے تھے دنیا میں اس وقت کہ جن کو ایک دم لوگوں نے کیا کر دیا تھا، ایک دم نیچے ڈال دیا تھا. ایک عورتوں کے ساتھ معاملہ، ایک غلاموں کے ساتھ. تو غلاموں کے ساتھ والی گفتگو پہلے ہو چکی، آج عورتوں کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا تم پر خاص حق ہے. وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقًّا، تمہارا بھی حق ہے اور ان کا بھی حق ہے. ہمارا حق کیا ہے؟ سب سے پہلے جب آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ ہمارے برابر کی ایک مخلوق ہے، سب سے پہلے تو یہ تصور کرنا ہے. ایک بڑا طبقہ تو چاہتا ہے کہ بیویوں کو، عورتوں کو جوتی کے نوک پہ رکھنا ہی سب سے افضل ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. بہت بڑی ڈگری ہے یہ. ہوتا ہے نا کہ مولانا صاحب باہر گھر میں بہت اچھے رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ ٹپکل معاملہ چل رہا ہے. اب باہر والے تو سمجھتے ہیں مولانا صاحب بہت نیک آدمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر والوں کے سرٹیفائی کو ایکسیپٹ نہیں کیا. بیوی جب کہے اچھا ہے تو بندہ اچھا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے جب ہوتے ہیں تو آرٹیفیشیل کیریکٹر پیش کرتے ہیں، مصنوعی کیریکٹر ہوتا ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آدھا گھنٹہ
1 घंटा मुस्कुरा कर बात करते हैं, हंसते रहते हैं। मौलाना साहब बहुत अच्छे मिजाज के आदमी हैं। वहाँ पे आर्टिफिशियल कैरेक्टर चलता नहीं है। कहाँ? बीवी के पास, क्योंकि उसके पास 24 घंटा उसके पास रहना है, तो आर्टिफिशियल कितना शो करेंगे आप? नहीं करेंगे। वहाँ ओरिजिनल कैरेक्टर जाहिर होता है। इसीलिए बीवी अगर किसी को कहती है कि बुजुर्ग है, तो हकीकत पे बुजुर्ग है। एक बुजुर्ग का वाक़या है ना, बीवी से जमती नहीं थी। वैसे ज़्यादातर बुजुर्गों की बीवी से जमती नहीं है। आपको मालूम है बात की? नहीं मालूम है? मुझे उसकी बताते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप जो उलमा होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, एक तो हकीकत में बुजुर्ग है, उनकी तो जमती है। जो बने बुजुर्ग हैं वो चप्पल, जूता और क्या कहते हैं, अरे ऐसे रखो लोग समझेंगे मौलाना दम करते हैं, इधर रखो कि हाँ, पता चला यहाँ बोतल की लाइन लग शुरू हो जाएगी। तो जो अच्छे जो बुजुर्ग होते हैं बने हुए, तो उनका जूता, चप्पल, वضو सब दूसरे लोग कराते रहते हैं। अब जब हम घर जाते हैं ना, तो हम चाहते हैं वहाँ भी चप्पल दूसरा उठावे, वضو दूसरा। वहाँ कौन भी नहीं है। अब वो जब कौन भी नहीं है तो मिजाज तो हमारा आपने ख़राब कर दिया है। अब हम जब घर पहुँचते हैं तो हमारा उनसे क्या होता है, पंगा शुरू हो जाता है। तो ये आप एहसान नहीं करते हैं, हमारे घर के साथ हमारे मामला ख़राब करते हैं। वो ऐसी खिदमत कर करके हम वहाँ से हमसे उससे चलता रहता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मिर्ज़ा मदहर जाने जाना, शायर भी हैं और बहुत अल्लाह वाले आदमी हैं। उनकी बीवी इतनी बदमाश थी जिसका मतलब रिकॉर्ड नहीं। तो एक दिन उन्होंने अपने पीर को किसी काम के लिए भेज दिया, बीवी के पास के काम करके आ जाओ। हो गया, उसने खूब गालियाँ दी, मिर्ज़ा को भी दी, इसको तो बोनस में दिया। तो आकर के बोलेंगे हजरत कहाँ आप किसके साथ रहते हैं? वो इंसान है, जानवर है, कहाँ आप रहते हैं? तो वो थे अल्लाह वाले। उन्होंने कहा उसी सब्र की बुनियाद पर ही ये हमको दर्जा मिला है जो कुछ मिला है। वो इतना सब कुछ करती है, मैं कुछ उसको बोलता नहीं हूँ। ये तय कर लिया कि अल्लाह ने मेरी खिदमत में रखा है, लिहाजा किसको किसी तरह निभाना है, क्योंकि तलाक हमारे नबी को पसंद नहीं है। अबगदुल हलाल इंदल्लाहि अत्तलाक, अल्लाह ने करके हलाल किया तलाक को, लेकिन कहता है कि हलाल होने के बावजूद सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है अल्लाह की उस बात को, नबी के उस फरमान को लाज रखते हुए मैं क्या करता हूँ, इसके साथ रहता हूँ। तो उसी बुनियाद पर ये मुझे जो कुछ भी हासिल हुआ है वो उस बुनियाद पर हासिल हुआ। तो जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ मामला बहुत ख़राब होता है। तो औरतों के साथ तो बुजुर्ग का वाक़या था, तो बहुत मशहूर थे वो बुजुर्ग। तो बीवी के सामने तो एक आदमी ने लिखा ना, नो वन इज द हीरो इन फ्रंट ऑफ हिज हस्बैंड वाइफ। ये दोनों एक दूसरे को बुजुर्ग नहीं बोलते। आप तो बीवी को बोल भी दे मारे मोहब्बत में, वो कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि हम चमचागिरी करते रहते बीवी की, तो बोल देते हैं उसको बहुत अच्छी हैं आप, माशाअल्लाह ये वो, लेकिन वो अंदर से नहीं बोलती है। तो उन्होंने कहा कि तुम बड़े बुजुर्ग बनते हो। आज मैंने देखा कि एक बुजुर्ग आसमान पे उड़ा जा रहा था, वो असल बुजुर्ग है। बोला दीवानी मैश था वो, तुम्हारे घर के ऊपर से उड़ रहा था, मैं ही था वो। इसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कोई दलील दी होगी कि तुम यहाँ खड़ी थी फला जगह, ऐसा दिया होगा दलील। कहा अच्छा तभी तुम टेढ़े उड़ रहे थे। तो उड़ना भी अगर साबित हो जाएगा तो टेढ़ा उड़ेगा, सीधा नहीं उड़ सकता है। तो औरतों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तवज्जो फरमाई। और सबसे बड़ी जो बात होती है, जो हमारे उलमा लिखते हैं काफिरीन की, नबी ने जो बात कही वो करके दिखलाया। बीवियों के साथ जब अच्छा मामला की हमको तलकीन की, तो आपकी बीवियों के साथ जो रिकॉर्ड है, जो आपके रहने का तरीका है, वो ऐसा तरीका है कि आम आदमी जब सुनता है तो हैरत करता है कि इतनी बड़ी ज़ात, अल्लाह की इतनी महबूब हस्ती, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कप में पानी पी रही हैं, उम्र में भी छोटी हैं, दर्जा का कोई बात ही नहीं है, नबी है, हज़रत आयशा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल रखने के लिए पूछा कि आपने इस कटोरे में पानी कहाँ से पिया है, और बचा देना मुझे थोड़ा सा। जैसे आप बुजुर्गों को बचा हुआ, वो अपनी बीवी को बचा, कभी आपने बोला आज तक थोड़ा सा बता दे मैं भी पीती हूँ, मैं भी पीता हूँ, ये बोलते हैं? कभी नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी ज़ाते गिरामी, और वो बीवी से कह रही कि पानी बचा देना। मैं जब कटोरा आपने लिया तो पूछा तुमने पिया कहाँ से है? तो मिट्टी का कटोरा होता था, जब उसमें आप होंठ लगाएंगे तो उतना हिस्सा भीगा रहेगा। तो उन्होंने इशारा किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मुँह लगा करके पानी पिया। ऐसा नहीं कि हज़रत आयशा की बुजुर्गी हुज़ूर को ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि नबी है, इधर से उधर ट्रांसफ़र होने के चांस है, उधर से इधर कोई नहीं है।
لیکن بیوی کا دل رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کیا. حضرت عائشہ نے ایک دن کہا کہ میں آپ کے ساتھ دوڑنا چاہتی ہوں. چلو. اب مرد کتنا بھی بوڑھا ہو جائے پھر بھی اگر وہ عورت کے ساتھ دوڑے گا تو پچھاڑ تو سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہوتا نہیں جیسے بچے آپ سے دوڑتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیتے, بچہ آ جائے ابو کو میں نے پچھاڑ دیا, تو آپ بچے کا دل دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں, پیچھے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہو گئے, یہ آگے نکل گئی. تو اب انہوں نے کہا دیکھا میں نے پچھاڑ دیا. اچھا اب ایک دوسرا موقع آیا, حضور نے سوچا کہ اگر آج بھی پچھاڑ دے گی تو سمجھے گی کہ مرد پیچھے رہتا ہے, اب اس کو برابر بھی کرنا تھا. اب دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پھر دوڑ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کے, جس کو 40 مرد کی قوت ہو اس کے سامنے ایک لیڈیز کیا حیثیت رکھتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا گیئر لگایا تو یہ پیچھے رہ گئی. یقینی بات ہے نبی ہے, اور پھر وہ جب یہ طے کر دیا اس کو پچھاڑنا ہے تو انہوں نے کہا برابر ہو گیا. مولانا تھانوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ دوسری مرتبہ بھی چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے, لیکن اگر رہ جاتے تو ایک دوسری ریکارڈنگ وہ ریکارڈ پلے کرنا شروع کرتی کہ نہیں عورتیں جو ہے فزیکلی بھی مردوں سے, تو اس کو برابر کرنا تھا. تو پہلی مرتبہ دل رکھنے کے لیے کیا اور دوسری مرتبہ اصول کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کر دیا, پچھاڑ دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم کو یہ تلقین فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کریں تو آپ نے اپنی پوری زندگی کر کے دکھلایا. اور ایک رائٹ حضور نے بیویوں کو وہ دیا تھا جو ہم میں سے کوئی نہیں دے سکتا. وہ کیا تھا کہ دیکھو میں جو باتیں کہتا ہوں پبلک میں, اگر کبھی میری بات ایسی تم کو نظر آ جائے کہ یہ بندہ کہتا کچھ ہے اور گھر میں کچھ کریکٹر ہے تو تم فوراً اعتراض کرنا. اگر ہم اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کبھی جھوٹ بولے تو ہم کو ٹوک دینا, تو ٹوکتی ہی رہے گی. وہ اس کا دن بھر کام کیا ہوگا, وہ ہم کو ٹوکتی ہی رہے گی. ہم کبھی یہ پاور اس کو دے ہی نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاور تمام بیویوں کو دیا کہ آپ علی اعلان اس بات کو کہیں کہ یہ بندہ گھر میں کہتا کچھ ہے اور باہر کچھ ہے. ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں. ہم کو آج بھی مسئلہ یہ ہمارا کہ اگر آپ نے عصر کی فرض نماز پڑھ لی تو کوئی نفل نماز آپ اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے. جیسے فجر کی نماز اگر آپ نے پڑھ لی تو سورج نکلنے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جاتی, کہ سنت نماز نہیں پڑھی جا سکتی. ایسے ہی یہ مسئلہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی, لوگ فارغ ہو کر چلے گئے, یہ گھر آئے اور گھر آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ 4 رکعت اور پڑھی. اب جب 4 رکعت اور پڑھی تو اب وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آئے تھے اس وقت, تو ام سلمہ نے کہا کہ آپ تو وہاں کچھ بولتے ہیں یہاں کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے تو ہم لوگوں سے کہا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی اور آپ خود نماز ادا فرما رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک کیا, پوچھ لیا. ہم ہوتے گرم ہو جاتے ہیں, کہوں نے کچھ پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہے, ایسے نہیں. انہوں نے کہا آپ نے جو کیا ٹھیک کیا. اور آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو ہم نبی ہیں, ہماری عادت تھی ظہر کی سنت پڑھنے کی. آج ایک وفد آیا تھا اور وفد کے آنے کی وجہ سے ہم اس سنت کو نہیں پڑھ سکے. لہذا انبیاء کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جس کام کو کرتے ہیں لگاتار کرتے ہیں, لہذا میں نے اس کی قضا کی, تمہارے اوپر اس کی قضا نہیں. یہ انبیاء کے لیے خاص ہے. تو یہ تو مسئلہ دوسری جگہ ہے. سوال یہ ہے کہ اس بیوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیے ہوئے پاور کو یوز کیا. تو یہ بہت بڑا پاور ہے کہ عام آدمی تو درکنار اچھے لوگ بھی اپنی بیوی کو یہ پاور نہیں دے سکتے. اگر آپ دے دیں تو سدھر بھی جائے گی, بھی آپ کو بتا دوں. اگر بندہ یہ پاور دے دے کہ میں غلطی کروں تو آپ مجھے ٹوکیے, تو بندہ سدھر جائے گا, اچھا شوہر بن جائے گا. ہم دیتے نہیں کیونکہ ہر دھرمی ہمارے مزاج میں ہے, مردوں میں. پھر آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے اوپر یہ لازم ہے فعلیہن اللہ یؤتون فرشکم, عورتوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ان کے بستروں کی حفاظت کریں, یعنی غیر مردوں سے تعلق نہیں رکھیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کی شادی نہیں وہ تعلق رکھیں, مطلب کہ ایک بات سمجھانے کے طور پر بیویوں کو بتائی جا رہی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ وَلَا يُدْخِلْنَ بُيُوتَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ, ایسے شخص کو گھر میں نہ آنے دے جس سے تمہارا شوہر ناپسند کرتا ہے. مطلب بعض کے بارے میں اس کی رائے اچھی نہیں ہے کہ یہ گھر میں آویں. اگر وہ موجود نہیں ہے شوہر, تو عورتوں پر یہ لازم ہے کہ جن کے بارے میں شوہر نے آپ کو بتا رکھا ہے, وہ چاہے وہ رشتہ دار ہوں چاہے وہ غیر رشتہ دار ہوں,
ان کے بارے میں اگر اس نے کہہ دیا کہ دیکھو آپ ان سے الرٹ رہیں، میں ان کا آنا گھر میں پسند نہیں کرتا. اچھا، کچھ مردوں کو بیماری بھی ہوتی ہے، جیسے عورتوں کو شک ہوتا ہے ایسے مردوں کو بھی ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کے بارے میں ڈاؤٹ کرتا ہے. اگر بیوی کو کسی سے مسکراتے بولتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کا پارا کیا ہے، چڑھ گیا. خیر اتنا پارا بھی نہیں چڑھنا چاہیے، سمجھے نہیں. ایسے ہی عورتیں ہیں، عورتیں اس میں یہ 5% ہے تو 95% ہیں. آپ ذرا سے لیٹ ویٹ آئیں گے تو آپ کی جو ہے وہ فوراً لیسن آپ کا گھر میں شروع ہو جائے گا، کہاں تھے روزانہ دیر سے آتے رہتے، کیا چکر ہے بھائی. یہ خیر وہ جو کرتی ہے وہ نیچرل کرتی ہے. کون؟ بیوی. اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو یہ پھر حضرت 11 کے بجائے 12 بجے آنا شروع کریں گے. اس لیے وہ اس کے کہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، تھوڑا ڈرتے رہتے ہیں اور ٹائم کی پابندی کرتے ہیں. وہ اس کا نیچرل چیز بھی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن لوگوں کو مرد ناپسند کرتے ہیں، چاہیے کہ آپ ان کو گھر میں بغیر ان کی اجازت کے، الا باذنہ، بغیر ان کی اجازت کے نہیں آنے دیں. پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں انما النساء عندکم عوان، کہ عورتیں تمہارے پاس گویا کی ایک غلام کی طریقے سے قید ہیں، تمہارے کہنے پر چلتی ہیں، تمہاری خدمت کرتی ہیں، تم کو کھانا پکا کر کے دیتی ہیں. جب ایک عورت ایسی اپنے آپ کو، اس نے آپ کے لیے ہینڈ اوور کر دیا ہے اپنی پوری ذات کو، اس کی ماں بیمار رہتی ہے، اس کے گھر میں بھائی کو بات ہے، اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے اور ان سب کو چھوڑے رہتی ہے. لہذا اس نے آپ کو اگر آپ کے سامنے سرنڈر کر رکھا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم کو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. لا یملکن لانفسہن، آپ نے فرمایا کہ ان کو وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہے. اگر دیکھا جائے عورت جو گھر میں رہتی ہے، اگر شوہر اپنے پیسے میں سے اس کو پیسے نہیں دے تو ذاتی طور پر وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہے. اگر اس کا دل چاہے 100 روپے کسی غریب کو دینے کے لیے، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ نہیں دے سکتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی عورتیں ہمارے پاس اللہ نے، اور ایسا ہوا کیوں ہے آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ انما اخذتموہن بامانۃ اللہ، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق تم سے شادیاں ہوئی ہیں، لہذا وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں. اس لیے اس کو ناجائز طور پر مس یوز نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے جو رشتے ہوتے ہیں، سورہ نساء کی جو آیت ہے کہ تسالون بہ والارحام، تم یہ رشتہ ہمارے نام پر مانگتے ہو، اللہ کے فرمان کے نام پر مانگا جاتا ہے. لہذا جب آپ اللہ کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں تو اس رشتے کو نبھانے کے لیے بھی کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نام کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ زندگی گزاریں. اور سب سے بڑے نامرد وہ لوگ ہیں، مرد تو ہیں لیکن نامرد ہیں، جو بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں. بھائی دادا لڑنے کا شوق ہے، چوراہے پہ آؤ کسی کو چیلنج کرو. ایسی عورت ایسے کو مار دینا جو بیچاری پہلے سے سرنڈر ہے اور وہ آپ کے سامنے ویسے بھی نہیں بول سکتی، فزیکلی بھی وہ آپ سے کم ہے. بھائی لڑنے کا شوق ہے، چوراہے پہ آ کر کشتی لڑو کسی سے، مرد سے. تو اس کو مار کر کے شیر بنے ہوئے ہیں گھر میں. تو سب سے بڑا نامرد وہ ہوتا ہے جو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحبہ نے شکایت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ سنا آپ نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا. اور آپ کو معلوم ہے یہ چھوٹا موٹا طبقہ نہیں، ایک بڑا طبقہ ہے جو عورتوں کو اپنی زندگی میں 2-4 مرتبہ مار دیتا ہی ہے. تو یہ ایک بہت بزدلی کی علامت ہے. اللہ کے رسول نے اس سے کہا، اس صحابی سے جب انہوں نے کہا، پتہ چلا بیوی نے آ کر شکایت کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم اس کو مارتے ہو پھر اسی کو پیار کرتے ہو. یہ دونوں چیزیں کیسے اکٹھا ہوتی ہیں؟ اگر آپ کوئی بات ناپسند بھی تم کو آئی ہے اور اگر تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، اس کے اسٹیپ بتائے گئے کہ پہلے یہ کرو پھر یہ کرو پھر یہ کرو. اگر اس کے باوجود بھی نہیں مانتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، قرآن میں کہا گیا کہ آپ اس کو ماریں. کس چیز پر؟ وہ صرف بد اخلاقی وجہ ہے، بقیہ نہیں کہ ہمارا پیر نہیں دبایا، ہمارا کپڑا نہیں دھلا، ہمارے بھیا کو چائے بنا کے نہیں دی، امی کو بستر نہیں جھاڑا، اس کی وجہ نہیں ہے. وجہ صرف کیا ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے بد اخلاقی. کہ آپ کو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ عورت کسی دوسرے سے تعلق رکھتی ہے، اس بنیاد پر آپ اس کو سمجھائیں گے اور اس کے مارنے کی اجازت دی. پھر مارنے پر بھی یہ بات بتائی گئی کہ جب مارا جائے گا تو گال پہ نہیں مارا جائے گا اور زور سے نہیں مارا جائے گا. دوسری جگہ بھی کہیں مارا جائے گا تو زور سے نہیں مارا جائے گا، ایسا نہیں مارا جائے گا کہ مارنے کا نشان بن جائے. یہ ساری حدود کے ساتھ یہ بات کہی گئی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہلکی سے مار سے معاملہ طلاق تک نہ پہنچے، طلاق ٹل جائے. طلاق کو ٹالنے کے لیے یہ بات کی گئی ہے. اور بقیہ دوسرے احکامات میں دوسرے کی فلاں نہیں کام کیا، اس سے پہ مارنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. لہذا عورتوں پر ہاتھ اٹھانا بہت بڑی بزدلی ہے. آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ،
वस्तहलल्तुम फुरूजहुन्न बिकलिमतिल्लाह, और उनके साथ अल्लाह ने तुमको जो जिस्मानी ताल्लुक़ पैदा करने की इजाज़त दी है, इसमें भी परवरदिगार आलम की हुक्म की वजह से हुआ है, लिहाजा आप उसका ख़ास ख्याल रखें। फत्तकुल्लाह फिन्निसा, आखिर में फिर कहा कि लोगों औरतों के बारे में ख़ास अल्लाह का खौफ रखो। वस्तौसु बिहिन्न खैरा, और उनके लिए अच्छाई की बातें सोचो, अच्छाई उनके साथ अमल करने की कोशिश करो। ये भी इसी तकरीर का एक जुज़ है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अय्युहन्नास फ़इन्नमा अना बशरुन, मैं एक इंसान हूँ। वो हम मानने के लिए तैयार नहीं है, वो भले बोलें लेकिन हम बोलते नहीं, आप हैं नहीं। ये कम से कम कुरान में तो 2-3 जगह और हदीस में कम से कम 50 जगह है। ये अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं एक इंसान हूँ। इन्नमा अना बशरुन युशकु अन याती रसूलुल्लाह, आप फरमा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि करीब ही अल्लाह का कोई मैसेंजर आने वाला है, मतलब मलकुल मौत, फरिश्ता। व अना तारिकुम फीकुम, और मैं तुमको छोड़ करके रुखसत हो जाऊंगा। फिर आपने फरमाया कि अना तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान में 2 चीज़ें छोड़ कर जाता हूँ। ये जो 2 चीज़ों का जिक्र है, इसमें हकीकत में 3 चीज़ें अलग अलग हैं। इस हदीस में एक बात है, दूसरी हदीस में दूसरी बात है। इसमें कहा गया है कि मैं तुमको तुम्हारे दरमियान में 2 चीज़ें छोड़ कर जाता हूँ, आप इसको मजबूती से पकड़ें। एक तो ये अल्लाह की किताब है, और दूसरा आपने इस हदीस में फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रवायत में, कि मेरे जो ख़ानदान के लोग हैं आप इनके अमल को देखें, ख़ासकर अहले बैत के अमल को देखें। उससे एक मकसद तो आप उनसे मोहब्बत भी बताना मकसद थी, और उनके अमल में ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अल्लाह के रसूल से करीब होंगे। लिहाजा आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान में अल्लाह की किताब छोड़कर जा रहा हूँ और हमारे अहले बैत। इसी को शिया ने पकड़ लिया उठा करके, समझे। हकीकत में अगर कोई सैयद है और सैयद की तरह उसका अमल भी है तो सारी दुनिया में वो अफजल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बहुत बड़ा बादशाह के यहाँ रॉयल फैमिली का एक पहलवान था, वो सैयद की बड़ी कदर करता था। बाद लोगों क्या होता है, बाद दुबई में भी 2-1 लोग ऐसे हैं कि पैसे देते हैं मुझे कि मौलाना ये सिर्फ सैयद को देना है और कहीं नहीं लगाइएगा आप इस पैसे को। तो उनको एक मोहब्बत है। तो वो चैम्पियन था, रॉयल फैमिली का पहलवान था। वो जैसे फ्लैग होता है ऐसे रॉयल फैमिली वाले एक पहलवान भी रखते हैं। तो उसने चैलेंज किया बादशाह ने कि हमारे पहलवान से जो कोई लड़े, हम इतनी एक बड़ी मिकदार में उसने इनाम रखा। एक सैयद साहब थे, बहुत गरीब थे, परेशान हाल थे, पहलवान वाले कुछ नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज कबूल करता हूँ। अब ये सीख सलाई और वो माशाअल्लाह। तो जब ये उतरे मैदान में, उसे ये मालूम था, सैयद को, ओरिजिनल सैयद थी ये हकीकत में, उसे ये मालूम था कि ये बंदा जो पहलवान है ये सैयद की बड़ी कदर करता है। तो जब वो मैदान में उतरा तो उसने धीरे से उसके कान में कहा कि मैं सैयद हूँ। मैं क्या हूँ? मैं सैयद हूँ। उसके बाद जब कुश्ती लड़ी गई तो ये पहलवान अपने आप को शिकस्त खा गया, ये सैयद जीत गया। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, यार ये लपचा ऐसा आदमी और इसने इतने बड़े चैंपियन को उठाकर शिकस्त दे दी। खैर वो भी नाम उसको चला गया, उसके हालात ठीक हो गए, मामला ख़त्म हो गया। तो जब बादशाह ने बहुत प्रेशर डाला तो उसने कहा कि देखो ऐसा है कि वो सैयद है, मैं सैयद का एहतराम करता हूँ, मैं सैयद को हरा नहीं सकता था। तो ये एक मोहब्बत होती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसी बात को आपने यहाँ फरमाया कि लोगों, मेरे ख़ानदान के जो लोग हैं, एक तो किताबुल्लाह है और दूसरे मेरे ख़ानदान के लोग हैं, इनसे आप ख़ास रब्त रखिएगा, मोहब्बत रखिएगा। बाद लोग कहते हैं कि इस हदीस के पीछे, इस जुमले के पीछे एक दूसरा राज है, क्योंकि इसी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है उसको चाहिए कि अली से भी मोहब्बत रखे, और मैं अली से मोहब्बत रखता हूँ, लिहाजा आप भी अली से मोहब्बत रखें। तो अब सवाल ये है कि इतने 1,25,000 सहाबा में से छोड़कर एक आदमी को स्पेशली जिक्र किया गया। वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत से सहाबा को स्पेशली अलग अलग ओकेजन पर, अलग अलग मौके पर जिक्र फरमाया है। जैसे हज़रत उमर के बारे में फरमाया कि लौकाना आबादी नबीयन लकाना उमर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया कि सिद्दीक़ वो हैं कि जिनको जन्नत के हर दरबार से लोग
جو ہے پکارے گا دربان کہ آپ ہمارے دروازے کو، تو وہاں صدیق کا ذکر کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عثمان وہ ہیں کہ اتنے باحیا ہیں کہ فرشتے بھی ان سے کیا کرتے ہیں، شرم کھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جملہ تو یہ، دوسری جگہ فرمایا کہ علی جو ہے وہ علم کا دروازہ ہے۔ تو الگ الگ موقع پر الگ الگ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابہ کے، بعض صحابہ کے بارے میں ایسے بتایا۔ لیکن یہاں پر ایک معاملہ دوسرا ہے جس کو نسائی شریف جو سیاستہ کی کتاب ہے اس میں پورے واقعے کو نقل کیا ہے، اس کو آپ کو بتا دیں کیونکہ یہ بہت خطرناک قسم کا جملہ ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، میں علی سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی علی سے محبت کرو۔ اب شیعہ نے اس کو مولا کا لفظ محبت کے معنی میں نکال کر انہوں نے کہا کہ میرے خلیفہ علی ہیں لہذا تم سب کو بھی علی کو خلیفہ ماننا چاہیے۔ مولا کے معنی کیا کر دیا انہوں نے، خلیفہ کے۔ اچھا اتفاق ایسا ہے کہ یہ لفظ مولا ایسا ہے اس کے 21 معنی آتے ہیں، مولا لفظ کے عربی زبان میں 21 معنی آتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس 21 میں سے اس کو سلیکٹ کر لیا، کس کو، خلیفہ والے معنی کو سلیکٹ کر لیا۔ لہذا یہ جملہ ہر شیعہ اس جملے کو بائی ہارٹ جانتا ہے، جیسے تم کو سورہ فاتحہ یاد ہے، ایسے ہی اس جملے کو سب لوگ ان کے جانتے ہیں۔ اچھا چونکہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے، حدیث پر بھی انگلی کوئی آدمی رکھ نہیں سکتا کیونکہ حدیث 100% کیا ہے، کریکٹ ہے۔ اور یہی کوئی مسلم نہیں، نسائی میں بھی حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے کہ مختلف احادیث کی کتابوں میں آنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا، ایک بہت بڑا ایشو بن گیا۔ نسائی شریف میں اس میں پورا واقعہ نقل ہے کہ یہ جملہ آپ نے کس موقع پر فرمایا اور اس کی وجہ کیا تھی، وہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے۔ کرناٹک میں تو خیر شیعہ نہیں ہیں، لیکن جہاں پہ شیعہ ہیں ان کو یہ جب بھی آپ گفتگو کریں گے یہ جملہ فرنٹ پہ آ جائے گا، جب بھی بات کرے گا شیعہ اس جملے سے ہی سٹارٹنگ لے گا وہ۔ تو اس کو آپ سمجھ لیں اس کے پیچھے کیا ہے۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے مدینے سے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یمن کے سفر پہ تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہیں تھے، لیکن یہ بات ان کو معلوم تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا انہوں نے کیا کیا کہ یمن سے سیدھے حج کے موقع پر آ کر کے ملاقات کی۔ یمن ان کو بھیجا گیا تھا، ایک قبیلے نے شرارت کی تھی، اس شرارت کے دفاع کے لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ علی تم وہاں جا رہے ہو، تو حضرت علی نے پوچھا کہ ان کے ساتھ جاتے ہی ہم ٹائٹ ہو جائیں یا نرم گوشہ رکھیں، کیونکہ اس وقت اسلام کیا تھا، اب اسلام ایسی پوزیشن میں تھا کہ لوگ اس کو آنکھ نہیں دکھلا سکتے تھے، لہذا انہوں نے پوچھا کہ میں جاتے ہی ٹائٹ ہو جاؤں ایک دم یا یہ کہ ان کی کچھ باتیں سنوں؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، پہلے ان سے پوچھنا کیا معاملہ ہے، اور اگر وہ بات سمجھتے ہیں تو جب تک وہ تمہارے سامنے تلوار نکالیں گے آپ اپنی تلوار نیام میں رکھیے گا، تلوار نہیں نکالیے گا۔ یہ ساری باتیں سمجھا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا گیا، جس قبیلے کے ساتھ معاملہ تھا۔ بہرحال اس قبیلے نے کچھ شرارتیں کی، بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلے پر فتح حاصل کر لی۔ فتح حاصل کرنے کے بعد مال غنیمت کافی مقدار میں ملا۔ ایک صحابی ہیں بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، اس وقت مسئلہ یہ ہو چکا تھا کہ اگر مال غنیمت اکٹھا کر لیا جائے تو 1/5 اس کا جو ہے وہ اللہ اور رسول کے لیے ہوگا، اور بقیہ جو 4 حصہ ہے اسے مجاہدین کو ترتیب کے لحاظ سے بانٹ دیا جائے گا، اس کی ایک سسٹم ہے کہ کس کو کیسے دیا جائے گا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ نہیں صاحب، یہ جو تمہارا ہے، یہ جو آپ نے 1/5 بچا رکھا ہے 20%، یہ بھی بٹنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تم سمجھ نہیں رہے ہو بات، اب یہ آیت آ چکی ہے، یہ کام ہو چکا ہے کہ 1/5 اللہ اور رسول کے لیے ہے، وہ اپنے خاندان والوں کو دے، غریبوں کو دے، حکومت میں جمع کر دے، یہ رسول کا رائٹ ہے، لہذا یہ میں تم کو نہیں دے سکتا۔ بات کافی بڑھ گئی، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس 1/5 کا ایک صاحب کو انچارج بنایا تھا کہ دیکھو چل کر کے اس کو اللہ کے رسول کو دینا ہے، تو اس میں کچھ جانور تھے، کچھ کپڑے تھے، کچھ پیسے تھے۔ یہ لوگ جب وہاں سے نکلے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اب حج کرنا ہے، تو جب میقات پر پہنچے تو کچھ ان کی بات سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس احرام باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور وہ تمہارے پاس 1/5 جو رکھا ہوا اس میں کپڑا بہت ہے، تو ہم لوگوں کو احرام باندھنے کے لیے کپڑا دے دو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سوچا چلو احرام کا معاملہ ہے، ان کو 2 چادریں دے دو۔ انہوں نے اپنے بغیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے ہوئے انہوں نے اس میں سے چادریں دے ڈالی۔
اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے انچارج کو بلا کر کے پوچھا کہ میں نے تم کو اس کا انچارج بنایا تھا، میں نے تصرف کا حق تو نہیں دیا تھا کہ آپ اس میں سے خرچہ کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ان لوگوں نے ایسا پریشر ڈالا مجھے اور میں نے سوچا مال غنیمت۔ انہوں نے کہا تم کو پہلے بات معلوم ہے کہ میں اس 1/5 کا انکار کر چکا تھا کہ یہ 20% اللہ کے رسول کو ہینڈ اوور کیا جائے گا اور وہ جہاں چاہیں گے وہاں پہ خرچ ہوگا۔ انہوں نے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کے احرام واپس لے لیے کہ یہ تم نے شرعی لحاظ سے غلط کیا ہے اور یہ چونکہ تمہارا حق نہیں ہے، احرام بھی اس میں جائز نہیں ہوگا، لہذا آپ احرام واپس کریں، آپ اپنے لوگ اپنے اپنے احرام کا انتظام کریں۔ تو احرام تو کپڑے کا نام نہیں ہوتا، نام ہوتا ہے احرام نیت کا۔ وہ اگر احرام واپس بھی کر دیا گیا تھا نہیں احرام ٹوٹ گیا، بعضوں کے سمجھتے ہیں اگر ہم چادر اتار دیں تو ہمارا احرام ٹوٹ گیا، بھائی گندا ہو جاتا ہے، لوگ دھلتے ہیں، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اب وہاں سے بات یہ یمن سے بگڑ ہی رہی تھی، تو اب یہ بھی واقعہ پیش آ گیا۔ تو ان لوگوں نے، یہ صحابی جو تھے بریدہ، انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے اسٹرانگ وے میں علی کے خلاف بات کی۔ جب وہ علی کے خلاف بات کی تو اور بھی لوگ وہاں موجود تھے کیونکہ حج کا موقع ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اگر علی کی اس وقت مدافعت نہیں کی جائے گی تو آنے والے دنوں میں بھی جو علی کی شان ہے اس شان سے لوگ کیا کریں گے، ہمیشہ گستاخی کریں گے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک کو اکٹھا کر کے یہ جملہ فرمایا۔ تو یہ اس کے پیچھے پورا کیا ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کو اگر سامنے نہیں رکھا جائے گا تو اس جملے کے صحیح معنی کیا ہے سمجھنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اہل بیت کا احترام اور ان سے محبت یہ ہر مومن کا کیا ہے، تقاضا بھی ہے، اور ہر مومن کی اپنی محبت کا اظہار بھی ہے۔ بغض تو صحابی سے رکھنا منع ہے، بغض تو کسی صحابی سے رکھنا منع ہے، چاہے جائے کہ اہل بیت اور سید سے، لیکن اس کے ساتھ اسپیشل معاملہ ہم کو کرنا چاہیے اگر معلوم ہو جائے۔ ایک صحابیہ بہت دیندار تھی، ان کے شوہر چھوٹے قد کے تھے، تو وہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، تو ان کو معلوم ہوا کہ آج شوہر آ رہے ہیں۔ وہ اتفاق سے دروازے پر کھڑی ہوئی نا تو وہ شوہر آ رہے تھے اور وہ لوگوں کی بھیڑ میں، مطلب 2-4-10 لوگ ایک ساتھ آ رہے تھے، تو اس میں 2-4-10 میں سب سے نیچے یہ تھے۔ اب اتفاق سے ان کو، مطلب ایک تو چھوٹے قد کے تھے، اب وہ جب لوگوں کے بیچ میں چلے نا تو اور ان کو کیا لگا کہ یہ بونا ہی آدمی ہے، لہذا ان کے دل میں ان کے لیے محبت کے بجائے کیا ہو گئی، ایک نفرت ہو گئی۔ انہوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول میرا ان سے چھٹکارا کروا دی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا صحابی سے بغض رکھنا جو ہے وہ اچھی چیز نہیں، یہ صحابی ہیں اور میرے دل میں اب ان کے لیے محبت کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، میں نہیں چاہتی کہ میں بغض بھی رکھوں اور ان کی بیوی بھی بنی رہوں، لہذا آپ میرا ان سے چھٹکارا کرا دیجئے، خلا کرا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آپ نے وہ پوائنٹ، کوئی وجہ نہیں تھی، مطلب نہ کوئی ان کی بد اخلاقی، کوئی بات نہیں تھی، صرف ان کے دل میں ان کی محبت کیا ہو گئی، نفرت سے چینج ہو گئی، اور ان صحابی سے نفرت کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ عورت دیندار ہے اور جو بات کہہ رہی ہے اس کی حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ تم کو جو انہوں نے مہر دیا ہے نا وہ مہر آپ ان کو واپس کر دیں، آپ ان سے چھٹکارا کر لیں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابی سے محبت یہ ہر مومن کے لیے کیا ہے، لازم چیز ہے، اور ان سے بغض جو ہے یہ بات تو ائمہ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے صحابی سے زندگی میں بغض رکھی، ایسے میں نے ہزاروں لوگوں کے بارے میں سنا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے، آخری وقت میں ایمان سے کیا ہوتے ہیں، بچل جاتے ہیں۔ لہذا اسی لیے ہم جو صحابہ کی آپس کی بات کہیں چپکلش ہے، بعض لڑائیاں ہیں، ہم کو زیادہ اس میں گھس کر کے نہیں انوالو ہونا چاہیے کہ حضرت علی حضرت معاویہ میں کیوں جنگ ہوئی اور ایسا ہوا، یہ کیونکہ جتنا آپ اس میں انوالو ہوں گے محبت کیا ہوتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی، اور ہم نفرت کریں۔ اللہ کیا بول رہا ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ آیت تو اللہ نے جب نازل کی تو یقینی بات ہے اسے معلوم، قیامت تک کی ساری باتیں معلوم ہے جس کو، اس کو تو معلوم رہا ہوگا کہ آگے علی معاویہ میں لڑائی ہونے والی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ان کو ڈگری کیا دے رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اگر وہ ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتے تو ہم کو اس جملے کو سامنے رکھنا کہ بھئی جب اللہ راضی تو ہم نے کیا کرنا ہے، سیدھی سی ایک پالیسی اختیار کر لینی چاہیے کہ اللہ جب اس سے راضی ہے، اس بندے سے، تو ہم کو کیا ہونا چاہیے، سرنڈر ہو جانا چاہیے کہ بھئی معاملہ اللہ کا ہے، بندے کا ہے، صحابہ کا ہے، لہذا ہم سے اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔
اور ہمارے صحابہ میں خود جب پوچھا جاتا تھا تو زیادہ تر لوگ اسی بات کو جواب دیتے تھے کہ بھئی ایسا ہے کہ ان کا معاملہ اللہ سے ہے، تم کو یہ جان کر کے یا اس میں ریسرچ کر کے تمہیں کیا فائدہ ملنا ہے، کیونکہ جتنا آپ ڈیپ میں اتریں گے اتنا صحابی سے محبت کیا ہوتی جائے گی، ختم ہوتی چلی جائے گی۔ بہرحال تو یہ پورا جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا، یہ اس ضمن میں آخری بات کیا کریں، میں اپنی بات ختم کروں تاکہ کل جو ہے میں وہ جو بات ٹاپک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس پر بات ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، غور سے سنیے اس بات کو، آپ نے فرمایا لوگوں انکا ان تترک ورثک اغنیاء خیر من ان تترک عالۃ، آپ نے فرمایا کہ لوگوں جب تم مرتے ہو تو تمہارے کچھ ورثہ ہوتے ہیں، ان ورثہ کو مالدار چھوڑنا بہتر ہے بنسبت فقیر کے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ ایسا نہیں چھوڑیں کہ بچے پریشان رہیں، ان کے لیے پلاٹ کا انتظام، اگر ان کے پیسے ہیں ان کے لیے گھر کا انتظام، کہ تاکہ وہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں۔ اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں ہوا یہ کہ اس سے پہلے کا تھوڑا سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک سعد بن ابی وقاص صحابی ہیں بہت ہی اونچے درجے کے، تو ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، ان کو ایک ہی لڑکی تھی، تو حج کیا، حج کرنے کے بعد آخری دن میں ان کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا کہ سعد کے پاس چل کر ملاقات کرنی چاہیے۔ جب یہ پہنچے تو ان کو محسوس ہوا کہ میں شاید اب میرا یہ آخری وقت ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری پراپرٹی ٹھیک ٹھاک ہے، تو میں سب کچھ اللہ کے راستے میں کیا کر دینا چاہتا ہوں، وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، ان کا یہ تھا کہ ایک ہی بیٹی ہے اور داماد آ جائے گا تو یہ بیٹی داماد پر ڈیپینڈ ہو جائے گی، اس کا اپنا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر مجھے اجازت یہ دے دیجئے کہ میں کم سے کم 50% اللہ کے راستے میں، حضور نے فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر جب آخری بات انہوں نے پھر کہی تو حضور نے فرمایا آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ 1/3 اللہ کے راستے میں نکالیں گے، 2/3 آپ اپنی بچی کے لیے رکھیں گے۔ تو یہ اس کے بعد کا یہ جملہ ہے، وہ واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اچھا، یہ آپ کو بتائیں کہ اسلام کی دو صورتحال، ایک ایمرجنسی انفاق ہوتا ہے اور ایک انفاق نارمل ہوتا ہے۔ جب اسلام اسٹیبلش نہیں ہوا تھا، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دولت لٹا دی تھی، حضور نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، کیوں؟ وہ ایمرجنسی صورتحال تھی۔ اب اسلام اسٹیبلش ہو چکا ہے، وہ خود تمہاری مدد کرنے کی پوزیشن میں ہے، چاہے جائے کہ ہم خزانے میں مال ڈالیں۔ لہذا ایسے موقع پر ایک پالیسی اللہ کے رسول نے ڈکلیئر کر دی قیامت تک کے لیے کہ آپ اپنے ورثہ کو، اپنے جن کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو آپ فقیر کی حالت میں چھوڑنے کے بجائے آپ ان کو غنی حالت میں چھوڑیں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ پالیسی ہے۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں ایک اگر صرف اتنا یاد رکھیں گے تو کہیں گے یار ہم تو پہلے سے کر رہے تھے تو بہت اچھا ہو گیا، مولانا صاحب بتا ہی ڈالے۔ اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ہم بچوں کے لیے گھر بنائیں، بچوں کے لیے پلاٹ کریں، بچوں کے لیے جو کچھ بھی کریں، یہ سمجھ کریں یہ سنت ہے۔ نمبر 1، 3 چیزوں کا خیال رکھیں، ان کے اس پلاٹ، ان کے اس گھر، ان کے بیلنس کے لیے حرام کام نہیں کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے اس پیسے اکٹھا کرنے کے لیے فرائض ہم سے نہیں چھوٹے، نمبر 2۔ نمبر 3، جو اللہ نے حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں، سب سے پہلے اس کا حق ہے زکوٰۃ کا۔ پتہ چلا ہم پلاٹ بنا رہے ہیں، سب کچھ بنا رہے ہیں، زیور بنا رہے ہیں، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو جو حقوق ہیں چاہے وہ اللہ کے اور چاہے بندوں کے، وہ نہیں ہوں۔ یہ تینوں چیزیں اگر آپ کور کر رہے ہیں تو اس کے بعد بچوں کے لیے سارا انتظام کیا جا رہا ہے، یہ سنت ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو بھی لکھا ہے اور صحیح حدیث میں یہ واقعہ دیکھ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری عمر میں اس بات کی فکر لگی کہ یہ معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بتا دیا کہ آپ کے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ کو یہ فکر ہوئی کہ میرے بعد ابھی 8 بیویاں حیات ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کا خرچہ کیسے چلے گا، یہ کہاں سے کھائیں گی اور پئیں گی، لہذا ان کے خرچے کی فکر کی۔ مولانا تھانوی علیہ السلام کہتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سنت ہے۔ جو 1/5، میں نے ابھی اس کے پہلے بتایا نا کہ 1/5 اللہ اور اس کے رسول کے لیے، بعد میں اسلامک پالیسی یہی ڈکلیئر کی گئی کہ اس 1/5 میں سب سے پہلے اہل بیت کا خیال رکھا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا اس سے خرچہ چلایا جائے گا، اور اس کی اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پورے، جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا
اور مال غنیمت آنے لگا تو آپ پورے سال کا پاکٹ منی بیویوں کو دے دیتے تھے. ہمارے سے بڑا سے بڑا مالدار آدمی بھی زیادہ سے زیادہ مہینے کا دیتا ہے. اللہ کے رسول پورے سال کی پاکٹ منی بیویوں کو دے دیتے تھے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بھی اللہ والیاں تھیں، لہذا وہ سب اللہ کے راستے میں کیا کر دیتی تھی؟ لٹا دیتی تھی. لیکن آپ اپنی رسپانسبلٹی جو تھی شوہر کی حیثیت سے وہ کرتے تھے. تو ان کے اپنے جانے سے پہلے آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کا کیا ہوگا. سمجھے نہیں؟ تو یہ فکر کرنا سنت ہے. یہ باتیں ہم کو معلوم رہنی چاہیے. ہم ایسا نہیں کریں ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں اور اندر سمجھیں کہ ہم کوئی غیر شرعی کام کر رہے ہیں. غیر شرعی کب ہوگا؟ جب وہ 3 چیزیں ہو جائیں گی جو بتائیے آپ کو، کہ حرام سے بچیں گے نہیں، فرائض کی کوتاہی ہوگی، حقوق مارے جائیں گے. جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی یہ ہمارا کرنا آپ یہ سمجھ کر ہم کو کرنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ سنت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو اس حالت میں آپ نہیں چھوڑیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. پھر آپ نے فرمایا آخری جملہ، آپ نے فرمایا کہ لوگوں جو تم خرچ کرتے ہو انک لن تنفق نفقۃ تبغی بہا وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی حاصل کے لیے جو آپ پیسہ خرچہ کرتے ہیں اس میں اللہ آپ کو اجر دیتا ہے. اور سب سے بڑا اجر کون سا دیتا ہے؟ حتی ما تجلہ فی امراتک، جو آپ اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں اس پر بھی اللہ اجر دیتا ہے. یہ ہم اپنے گھر پہ خرچہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو گھر پہ بندہ خرچہ کرتا ہے اس کو ویسے ہی ثواب ملتا ہے جیسے صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے. اس حدیث کے علاوہ ایک دوسری حدیث بھی ہے. پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پوچھا گیا کہ اللہ رسول اگر میرے پاس پیسے زیادہ ہیں تو یہ بتائیے سب سے پہلا اسٹیپ کہاں ہے، سب سے پہلے کس کے اوپر خرچ کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر والے پہ خرچ کریں. پہلے گھر میں چراغ جلا جائے گا پھر مسجد کی فکر کی جائے گی. پہلے آپ اپنے گھر میں، کیوں؟ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو فیملی ٹینشن گھر میں کریٹ ہونے لگے گا. اور جب فیملی ٹینشن ہوگا تو آپ اور ہم کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے. ہم کو اگر دعوت کا کام بھی کرنا ہے اور اگر گھر میں ٹینشن پیدا ہو گیا نتیجہ نکلے گا ہم سب سے بیکار آدمی اس زمین پر ہو جائیں گے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سب سے پہلا خرچہ، اگر آپ کے پاس پیسہ ایکسٹرا ہے تو کس پر خرچہ کیا جائے؟ سب سے پہلے گھر والوں پر خرچہ کیا. پھر اس صحابہ نے پوچھا کہ اللہ رسول اس کے علاوہ بھی ہے، اس پر کس پہ خرچہ کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کے پاس جو گھر میں سواریاں ہیں جہاد کے لیے ان پر خرچہ کیا جائے. مطلب گھوڑا ہے، اونٹ ہے، جو بھی چیزیں ان پر خرچہ کیا جائے. پھر آپ نے فرمایا کہ ترتیب پھر نیچے سے رشتہ دار ہیں، پھر محلے والے ہیں، پھر ملک ہے، پھر اسٹیٹ، ایک ساری چیزیں ہیں. تو سب سے پہلا درجہ گھر والوں کو دیا گیا. پھر والدین اس میں شامل ہیں، بچے بیوی شامل ہیں. ان کے اوپر کتنے لوگ ہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ بھائی پریشان ہیں. بھئی آپ سب سے پہلے زکوٰۃ گھر میں دیں کہ جو بھائی پریشان ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے. اب چونکہ وہاں پہ وہ چند رسید تو کاٹ کے دے گا نہیں آپ کو. بھائی کو آپ دیں گے، بہن کے بچوں کو دیں گے، وہ رسید تو کاٹ کے دے گا نہیں. معلوم ہی نہیں لوگوں کو ہوگا لوگوں کو کہ اس نے بھائی کی مدد کی ہے. یہاں پہ مولانا صاحب کو دیا گیا تو معلوم ہو تو آؤ بھائی صاحب ایک صاحب نے 50,000 روپے دیے تو یہ آپ کو ہم سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. اس کے پاس تو سرٹیفکیٹ ہی نہیں بیچارے کے پاس. لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ ثواب اسی کو ملتا ہے. سب سے پہلے ہم کو اس کی فکر کرنی چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.